نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ألف لام ميم را اللہ اعلم بمراده تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ ذات جس نے نازل کیا آپ کی جانب، وہ جو نازل کیا گیا آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے تم دیکھتے ہو اس کو، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، سب چلتے ہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے، یدبر الامر یفصل الآیات، تدبیریں کرتا ہے کام کی، تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین کرتے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ذات ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، بنائے اس میں جوڑا جوڑا، یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے، وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں ملے جلے، وجنات من اعناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، وزرع، اور کھیتیاں، ونخیل، اور کھجوریں، سنوان وغیر سنوان، بعض جڑے ہوئے بعض نہ جڑے ہوئے، یسقا بماء واحد، پلائے جاتے ہیں ایک ہی پانی سے، ونفضل بعضها على بعض فی الاکل، اور فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر کھانے میں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والی قوم کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الرعد کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل سورہ یوسف مکمل ہوئی، اور سورہ یوسف سے پہلے سورہ ہود میں نقلی دلائل انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، 7 انبیاء کے واقعات۔ اسی طرح سورہ یوسف سارا ہی ایک واقعہ تھا، نقلی دلیل تھی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے قبل نقلی دلائل تھے دونوں صورتوں میں، سورہ یوسف میں بھی اور سورہ ہود میں بھی، اور اس کے بعد سورۃ الرعد ہے، اس میں دلائل عقلیہ ہیں۔ کیونکہ 3 قسم کے لوگ اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے جواب میں 3 قسم کے دلائل قرآن میں بیان کیے گئے۔ پہلی قسم کہ جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتی، عقل میں نہیں آتی، ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ دلائل عقلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ کائنات میں غور کرو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ اللہ نے بنا لی ہیں، یہ عقل میں آتا ہے، تو یہ مسئلہ تمہارے عقل میں کیوں نہیں آتا؟ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہم نے آج تک نہیں سنی، اپنے باپ دادا سے نہیں سنی۔ ان کے جواب میں دلائل نقلیہ بیان ہوتے ہیں۔ نقل سے مراد پہلے انبیاء کے واقعات نقل کیے جاتے ہیں، پہلی کتابوں کی باتیں نقل کی جاتی ہیں۔ تم نے نہیں سنا تو تمہارے علم کی کمی ہے، یہ مسئلہ تو پہلے انبیاء بیان کرتے ہوئے گئے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے جی کوئی اور مسئلہ بیان کر دو، ضروری وہی مسئلہ بیان کرنا جو ہمارے مخالف ہے؟ اس کے جواب میں دلیل وحی ہوتی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم میں آپ کو دوں نا، آپ نے وہ بات ماننی ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو دلائل نقلیہ پہلے بیان ہوئے، اب دلائل عقلیہ بیان ہو گئے اس صورت میں۔ سورۃ الرعد، رعد ایک فرشتے کا نام بھی ہے اور بادل کی گرج اور چمک کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا جو مسئلہ میرے 7 نبیوں نے بیان کیا سورہ ہود میں تم نے سنا، جو مسئلہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کی کوٹھڑی کے اندر بیان کیا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ مسئلہ تو بادل کی گرج کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ مسئلہ تو فرشتے بھی بیان کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ شروع میں صداقت قرآن جو اکثر صورتوں میں کی شروع میں ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی طرف ترغیب۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ عالم بمرادی، حروف مقطعات جن کی صحیح مراد اللہ ہی جانے۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہے کتاب کی، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور کتاب کی بھی کون سی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے وہ آپ کے رب سے حق اور سچ کتاب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے، نعوذ باللہ۔ کوئی کہتے ہیں یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، کوئی کہتا ہے یہ قصے ہیں پہلے لوگوں کے، اساطیر الاولین، کہانیوں کی کتاب ہے، کوئی کیا اعتراض کرتا ہے، کوئی کیا اعتراض کرتا ہے، حالانکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے حق اور سچ نازل ہوا ہے۔ اب دلائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے جی، دلائل عقلیہ جو میں نے شروع میں عرض کیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یہ کتاب کیوں حق ہے، کیوں سچ ہے؟ ارے اس کی ساری باتیں حق اور سچ ہیں۔
یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ دیکھتے نہیں ہو اللہ کی وہ ذات ہے، رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے جس کو تم دیکھتے ہو۔ کبھی دیکھو نا، تم چھوٹا سا تمبو کنات بغیر ستون کے کھڑا نہیں کر سکتے، اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ شاعر کہتے ہیں واہ واہ مولا تیری شان، پانی تے زمین ٹھہرائی تھما باج آسمان۔ فرمایا بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ ترونہا، تم روزانہ دیکھتے ہو، یہ بات عقل میں آتی ہے، اور یہ بات عقل میں نہیں آتی جو میرا قرآن بیان کرتا ہے۔ ترونہا، تم روز دیکھتے ہو۔ اللہ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا، اپنا اقتدار اور اپنا غلبہ قائم رکھا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان کی وہ ذات ہے جو عرش پر قائم ہے۔ اللہ عرش پہ کیسے ہے جی؟ اس کے بارے میں 4 باتیں ہیں، وہ یاد رکھ لینا۔ الرحمن علی العرش موجود والایمان به واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ۔ 4 باتیں۔ نمبر 1، رحمان عرش پر موجود ہے، ایمان اس پر واجب ہے، کیفیت ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، اور اس کے بارے میں مزید سوالات کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے۔ موطا امام مالک میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی اور 4 باتیں بتائی ہیں۔ رحمان عرش پر موجود ہے، ایمان اس پر واجب ہے، کیفیت ہماری عقل میں آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں ہم سوچیں، وہ ذات ہمارے دماغ سے بہت بالا تر ہے۔ اس لیے ہم ایمان میں کہتے ہیں نا آمنت باللہ کما ہوا، کما ہوا، میں ایمان لایا اللہ پر، کیسے؟ کما ہوا، جیسے وہ ہے ویسے ایمان لایا، سمجھ آئی؟ اور والسؤال عنہ بدعۃ، اس میں مزید سوالات کرنا بدعت ہے کہ اللہ کیسے ہے، کیسے بیٹھتے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سوال کرنے کی ہمیں نہ ضرورت ہے اور نہ یہ ہمیں فائدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ کہا جی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، صفات بیان ہو رہی ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر کیسے احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی۔ آپ نے سنا شاباش، اچھی باتیں کر رہے ہو، اللہ کی قدرت، اللہ کی صفات، اللہ کے انعامات، ان کے بارے میں بات کیا کرو، باقی اللہ کی ذات کے بارے میں نہ کیا کرو، ورنہ پھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، یہ چیز کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اچھا جی اللہ پھر ایسے ہوں گے، اچھا اللہ کو کس نے بنایا؟ نعوذ باللہ، شیطان پھر یہ وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے اور پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا اللہ کی صفات بولو، اللہ کے کمالات بولو، اللہ کے اختیارات بولو۔ خیر، اللہ کی وہ ذات ہے، رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کیا جس کو تم دیکھتے ہو۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وسخر الشمس والقمر، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، سب چلتے ہیں وقت مقررہ تک کے لیے، جس مدار میں، جس جگہ میں، جس نظام میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ سورہ یاسین میں فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ سب کہو سبحان اللہ۔ والشمس تجری، سورج اپنے مدار پر چلتا ہے، چاند بھی اپنے حساب پر طلوع ہوتا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، تیری روڈ پہ روز ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نظام میں کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کبھی سورج چاند آپس میں ٹکرائے نہیں۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور کبھی رات اپنے وقت سے پہلے آئی نہیں ہے، جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اسی پر رہتے۔ ہمارے یہ نقشے والے بناتے ہیں دائمی نقشہ، دائمی نقشہ ہمیشہ کے لیے، ایک دفعہ بنا دیا، جس تاریخ کو، آج کی تاریخ کو
سورج کے جو طلوع ہونے کا وقت ہے یہی وقت رہے گا ہمیشہ کے لیے، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا۔ رب کہتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ چلانے والا جو قدرت والا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، جو ذات چلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ قدرت والی ہے اور علم والی ہے۔ فرمایا یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیریں اللہ خود چلاتا ہے، ساری کائنات کا نظام اللہ خود چلاتا ہے۔ یہ تدبیریں ہیں نا، آج موسم ٹھنڈا ہوگا، کل موسم گرم ہوگا، آج دھوپ ہوگی، کل بارش ہوگی۔ فرمایا یہ سارے کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ باقی اندازے تو لگا سکتے ہیں لیکن حتمی خبر جاننے والا بھی اللہ ہی ہے۔ کل کی بات ہے، کل گزشتہ کل وہ پرسوں بھی میں نے نیٹ پہ دیکھا کہ کل کے دن کے بارے میں تھا کہ دھوپ رہے گی نا، کل صبح پھر دیکھا تو دھوپ ہی تھی۔ تو ہمارے گھر میں وہ صفائی والے آ رہے تھے، سامان ہم نے نکالا تو میں نے کہا اس کو چھت پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ دھوپ بھی صحیح ہے، تو وہ جناب وہ چھت پہ سیٹ ہی کر رہے تھے کہ اوپر سے بارش آنی شروع ہو گئی۔ دیکھو اندازہ تو ایک کیا جا سکتا ہے لیکن صحیح حتمی خبر کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ نظام اللہ تعالیٰ کے۔ یدبر الامر، تدبیریں کرتا ہے سارے نظاموں کی، سارے کاموں کی۔ یفصل الآیات، اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین کر لو۔ جو اللہ اتنی قدرتوں والا ہے وہ کل ہمیں بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور اپنے سامنے کھڑا کر لے گا، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو زندہ کرے گا۔ سورہ یاسین میں کیا فرمایا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے جب ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي انشاء اول مرہ، تم کہہ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی اس لیے فرمایا لعلکم بلقاء ربکم توقنون، غور کرو کائنات میں اور اپنے رب کی ملاقات پر یقین رکھو۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، پہلے آسمان کی دلیل اب زمین کی دلیل۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ذات ہے جس نے زمین کو بچھا دیا، جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، زمین کو پھیلانے اور بچھانے والا بھی کون ہے؟ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اسی نے اس زمین میں پہاڑ بنائے، اسی نے زمین میں نہریں جاری کر دیں۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل۔ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر ایک کے جوڑے جوڑے بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر چیز میں جوڑے بنائے، یعنی مذکر مؤنث، پھلوں میں، حیوانات میں، نباتات میں، چرند پرند سب میں جوڑے جوڑے بنائے۔ فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، دن چمک رہا ہوتا ہے اوپر رات کی چادر کون ڈھانپ دیتا ہے؟ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، دن کے اجالے کے اوپر رات کا اندھیرا ڈال دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان میں بڑی نشانیاں ہیں۔ دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، ہر طرف اللہ کی قدرت کی بولو کیا ہیں جی؟ نشانیاں ہیں۔ عرب کا ایک شاعر نہ، عرب کا ایک چرواہا، اونٹ کو چرانے والا، وہ کہتا ہے ان البیر لتدل علی البعیر وآثار الاقدام علی المسیر، کہنے لگا جب اونٹ میرے گم ہو جائیں اور مجھے اونٹ نہ ملیں، میں ان کی تلاش میں جنگل میں مارا پھروں، مجھے راستے کے اندر کہیں لید پڑی دکھائی دے، اونٹوں کی لید، اس لید کو دیکھ کر مجھے پتہ چل جاتا ہے اونٹ ادھر ہی گیا ہوگا، تبھی تو یہ لید پڑی ہے، حالانکہ میں نے اونٹ کو دیکھا کوئی نہیں، میں نے تو لید دیکھی ہے، گوبر دیکھا ہے۔ وآثار الاقدام علی المسیر، جنگل کے اندر بندے تو کم ہی ہوتے ہیں
لیکن اگر مجھے زمین پر کسی کے پاؤں کا کھرا اور نشان نظر آ جائے، اسے دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کوئی بندہ اس طرف گیا ہے، حالانکہ میں نے بندہ نہیں دیکھا، میں نے مٹی کے اوپر ایک تھپا اور جوتی کا نشان دیکھا ہے۔ کہنے لگا لیڈ دیکھوں، اونٹ کا اندازہ لگا لیتا ہوں، اور پاؤں کا نشان دیکھوں، پورے انسان کا اندازہ لگا لیتا ہوں۔ سماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ پھر یہ اتنا بڑا آسمان دیکھوں، پھر یہ زمین دیکھوں، یہ ندی نالے دیکھوں، یہ زمین کے اندر بھرے ہوئے رنگ دیکھوں، کیا وجہ ہے کہ مجھے اپنے رب کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ ایک ٹھپا دیکھ کر انسان کا اندازہ ہو سکتا ہے، تو یہ پوری کائنات دیکھ کر اللہ کی قدرت کا پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اس میں اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں مختلف جدا جدا، متجاورات ہیں آپس کے اندر ملے ہوئے۔ یہ زمین ریتلی ہے، آگے زمین پتھریلی ہے، وہ سرخ مٹی ہے، یہ سیاہ مٹی ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہ جنگل ہی جنگل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، ہے زمین آپس میں ملی ہوئی، ٹکڑے جدا جدا ہیں۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، کہیں انگوروں کے باغات ہیں، وَزَرْعٌ، کہیں فصلوں کھیت لہلہا رہے ہیں، وَنَخِيلٌ، کہیں کھجوروں کے باغ ہیں، سنوان وغیر سنوان، سنوان کہتے ہیں آپس میں جڑے ہوئے، کہیں نیچے جڑ ایک ہے، اوپر 6 شاخیں نکلی ہوئی ہیں، وغیر سنوان، کہیں ایک ہی تنا اوپر کھڑا ہوا ہے، ساتھ دوسرا بھی کوئی نہیں ہے، کہیں اللہ جوڑ جوڑ کر پیدا کرتے ہیں، کہیں بغیر جوڑ کے پیدا کرتے ہیں۔ یسقا بماء واحد، پانی سب کو ایک جیسا لگتا ہے، ذائقے سب کے جدا جدا بنا دیے ہیں، پانی سب کو ایک جیسا لگتا ہے، کسی کے 6 شاخیں بنا دی ہیں، کسی کی ایک ہی شاخ بنائی ہے، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، بعض کو بعض پر کھانے میں فضیلت دی ہے، بعض زیادہ میٹھے ہوتے ہیں، بعض قدرے ترش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے تو بڑی نشانیاں موجود ہیں، عقل والوں کے لیے۔ ہاں، جو کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا، تمہارے عقل ہو تو پھر تو بڑی چیزیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، اب عقل ہی نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر گیا ہے کہ الضمیر روید وحدہ لا شریک گوید، ہر گھاس کا وہ تنکا جو زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے، فرمایا اس کو تنکا مت سمجھ، اس کو شہادت کی انگلی سمجھ۔ ہر گھاس کا تنکا جو سر باہر اٹھاتا ہے وہ اس کی وحدانیت کو بیان کرتا ہوا آتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے جی۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، والذی انزل الیک من ربک الحق، وہ جو اتارا گیا آپ کی جانب آپ کے رب سے وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستون کے آپ دیکھتے ہیں اس کو، ثم استوى علی العرش، پھر قائم ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کیا سورج اور چاند کو، کل یجری لاجل مسمی، سب چلتے ہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے، یدبر الامر یفصل الآیات، تدبیریں کرتا ہے کام کی تفصیل سے بیان کرتا ہے آیات کو، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ذات ہے جس نے پھیلایا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا،
اور بنائے اس میں پہاڑ اور نہریں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور ہر قسم کے پھل، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ بنائے اس میں جوڑے جوڑے، يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ ڈھانپ لیتا ہے رات کو دن پر، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ اور زمین میں ٹکڑے ہیں آپس کے اندر ملے ہوئے، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ اور باغات ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ اور کھیتی ہے فصلیں ہیں، وَنَخِيلٌ اور کھجوریں ہیں، سِنوان وغیر سنوان بعض جڑے ہوئے بعض نہ جڑے ہوئے، یسقا بماء واحد پلائے جاتے ہیں ایک ہی قسم کے پانی سے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ اور ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض پر کھانے میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو